والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فتاوی رضویہ شریف سے جو بات کل بیان ہو رہی تھی اس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ باقی یہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 پر کتابت کی ایک اور غلطی ہے، یعنی فضیل بن عیاض کے بعد لکھا ہوا ہے مستعر بن کرام، لکھا ہے نا؟ تو یہ مستعر نہیں بلکہ مسعر بن کدام، مسعر بن کدام دال کے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہ 201 صفحے پر امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان تقابل کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے مسئلے کا حل بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے، یعنی یہ مسئلہ اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ دوسرے مسئلے میں بھی اہم فیصلہ جو کہ نظری فکری ترازو کے ساتھ مکمل بیلنس کر کے لفظوں میں اس کو بیان کیا۔ اور حضور پر نور یہ لقب امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی لکھا اور یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لکھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار درجات اونچا ہے۔ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، حق سے مراد ہے حق اجتہادی، یعنی یہ حق وہ نہیں جو کہ باطل کے مقابلے میں ہو، یا وہ حق جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یا وہ حق جو عرف عام کی غلطی ہے اس کے مقابلے میں ہو۔ یہ ہے خطائے اجتہادی کے مقابلے میں حق اجتہادی، کہ جو مقابل ہیں ان کے فضائل میں بھی اس وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ان کے ایمان پر کوئی یہ بات اثر انداز ہوئی کہ جو حق پر نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عرف عام میں یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا، یعنی جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے اندر یعنی جنگ جمل میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اب اس کے حق کا جو مقابل ہے وہ گناہ نہیں، نہ وہ کفر ہے، نہ وہ باطل ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کام ہے جس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اب خطا پر کہا جائے گا، اور جب حق کے ساتھ اجتہادی کا لفظ نہیں بولا گیا تو ایسے ہی بولنے میں اگر یعنی جس طرح خطا کا لفظ بولا جائے گا تو وہ مراد خطائے اجتہادی ہوگی جو نہ گناہ ہے اور نہ عیب ہے، نہ اس سے ان کے فضائل میں کمی آئی ہے اور نہ ایمان پر کوئی اثر پڑا ہے۔ اصل میں یعنی یہ زہر گھولا گیا معاشرے میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
خطا پر کہا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہا گیا، تو اس وقت سامعین کو تاثر یہی دیا گیا کہ مولا علی حق پر ہیں اور مقابلے میں سب باطل ہے۔ اس وجہ سے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے موضوع پر یعنی وہ اصل اصولی بات کرنے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن گناہ کی طرف چلا جاتا ہے یا ان کو ادھر موڑا جاتا ہے، اور یہ اس لیے جاتا ہے جو خود جائے کہ جو پہلے وضاحت نہیں کی جاتی رہی کہ اس وقت 35-40 سال یہ بات طاہر القادری اور دوسرے بیان کرتے رہے کہ، اور وہ بات ایک لحاظ سے سچی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق ہے کون سا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اصول ہمارا یہ ہے کہ جب بھی اجتہاد کا معاملہ ہوتا ہے تو ابتدائی اجتہاد میں فریقین ہی حق پر ہوتے ہیں، ابتدائی اجتہاد میں فریقین ہی حق پر ہوتے ہیں، یہ طے شدہ ضابطہ ہے ہمارے سارے اصول کی کتاب میں۔ انتہا کے اندر ایک حق پہ ہوتا ہے، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اجتہاد کے آغاز کے اندر حق پر ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ہی غلبہ اسلام تھا، دونوں کا مقصد ہی اسلام کی ترقی تھی، کسی کا مقصد بھی دنیا داری نہیں تھی، کسی کا مقصد بھی اقتدار نہیں تھا، دونوں کا مقصد ہی نیک تھا، دونوں ہی حق پر تھے۔ ایک کے نزدیک یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں قصاص لینا چاہیے امیر المومنین کا، دوسرا یہ تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصاص لیں، یعنی دنیا داری کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی، تو یہ دونوں حق پر تھے۔ اس مرحلے میں اہل سنت دونوں ہی کو حق پر کہیں گے، آگے نتیجے میں جا کر اپنی طرف سے بڑے انصاف عدالت کے ساتھ جو انہوں نے دلائل اپنے اکٹھے کیے تو اس کے نتیجے میں ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسلام کے غلبہ کی نیت رکھتے ہوئے اپنے دلائل میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں پہلے قصاص لینا چاہیے، تو یہ وہ خطا پر ہوئے، لیکن یہ گناہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی باطل تھا جس کو حق کو اس باطل کے مقابلے میں کہا جائے، کیونکہ یہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ جب مجتہد اجتہاد کرے تو صحیح کرے تو 2 اجر ہیں، اور اگر صحیح نہ پہنچے صحت تک تو 1 اجر ہے۔ یعنی یہاں حق اس چیز کے مقابلے میں ہے جس پر ایک نیکی مل رہی ہے، لیکن عوام کو یہ پکوایا گیا ہے کہ حق پر ہیں لہذا باطل میں تو سارے، کسی نے مقابلے میں کفر مانا، کسی نے مقابلے میں گناہ مانا، کسی نے مقابلے میں جو ہے وہ عرف عام کی غلطی کہ جس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا عیب ہوتا ہے وہ مانے، تو جس کے نتیجے میں یعنی وہاں تو یہ کسی کو درد نہیں ہوا کہ ام المومنین کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے، اور اس تاثر کی بنیاد پر انہی لوگوں کے سامنے جب اجتہاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ذکر ہوا تو وہ اب وہی پرانی بات جو وہ حق کے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط پکائے ہوئے تھے، ایک گناہ، ایک عیب، ایک جرم معاذ اللہ، تو اسی کو یعنی کچھ نے خود سمجھا اور کچھ نے جان بوجھ کے اس کی طرف ان کو مائل کیا کہ یہ یعنی اس غلطی کی بنیاد پر تھا جو پہلے کی جا رہی تھی، اور ہم نے پھر اس میں یہ سٹینڈ لیا کہ اسی سے اب پہلی غلطی بھی درست ہوگی کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں، اور جو خطا گناہ کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے وہ گناہ کے معنی میں ہی ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر یعنی یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، کیونکہ وہ جو گناہ کے ساتھ خطا ہے وہ خطا اجتہادی نہیں ہوتی، وہ خطا معصیت ہوتی ہے، تو
یہاں ابتدا کے اندر دونوں حق میں ہیں، خواہ وہ اجتہاد جمل والا ہے، صفین والا ہے، اور یہ دوسرا جو معاملہ باس میں آیا، تو اس بنیاد پر یعنی ہمارے جو اصول کی کتابیں ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور سٹیجوں پر جو ان پڑھ نعت خوانوں کا اور نقیبوں کا قبضہ ہے اس کی وجہ سے، یعنی جو کتابی مسلک ہے ہمارا، اب اس کو روافض کی طرف سے ناسبیت کہا جا رہا ہے، اور جو کتابی مسلک ہمارا ہے اس کو چھوڑ کر اب جو اہل سنت جسے کہا جا رہا ہے وہ اصل میں رفض ہے، کہ جس کو اب اہل سنت کا مسلک کچھ لوگ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اتنی تبدیلی جو ہے وہ ایران کے اثر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی اکابر کی کتابیں ان کو توجہ سے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اب یہاں آپ نے فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، تو ناسبیت اور خارجیت یہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو ہم پلہ مانتے ہیں یا بڑھ کے مانتے ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے میں اونچے ہوں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر جو درجات ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ ہے سنیت، اور انہیں برابر یا بڑھا کے بتانا یہ ناسبیت ہے۔ اور اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے مطلب یہ غلط لفظ استعمال کرنے والا یہ رافضیت ہے، کہ جو اہل سنت کے اندر جو آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے۔ حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بھی ہمارے سردار، یعنی اس میں جو اجتہاد کے اندر ان سے خطا ہوئی تو ان کی سرداری زائل نہیں ہوئی، وہ پھر بھی امت کے سردار رہے، چونکہ انہوں نے کوئی شریعت سے بغاوت نہیں کی، کوئی یہ گناہ نہیں تھا، بلکہ اجتہاد تھا جس پر ایک خط ثواب ملتا ہے۔ تو تان ان پر بھی کار فجار، یہ آخری جملہ تان ان پر بھی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان، یہ کار فجار ہے، یعنی اہل سنت ان کو سردار مانتے ہیں، اور جو ان پہ تان کرے وہ فاجر ہے، وہ سنی نہیں ہے، یعنی فکری فاجر ہے۔ تو تان ان پر بھی کار فجار، یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک طرف اردو ادب کی چاشنی اور دوسری طرف شرعی ادب کی حلاوت، اس کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ اور یہ کہ کہاں کا مسئلہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام بخاری کا، اور اسی سے چونکہ اگلی بات اہم طریقے سے سمجھ آ سکتی تھی اور اس سے پہلی بات سمجھ آ سکتی تھی، تو آپ اچانک جو ہیں وہ ادھر چلے گئے۔ اب عام بندہ کوئی بحث جب ڈھونڈے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتاوی رضویہ میں، وہ تو دوسرے سارے مقامات کی طرف چلتا رہے گا، اور یہ یعنی اہم ترین مقام ہے کہ جو چند مختصر جملوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترازو کے طور پر دے دیا ہر سنی کو، کہ جس میں ادھر فرق مراتب بے شمار ہے، ادھر یہ کہنا کہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں درجے میں، حضرت امیر معاویہ ان جیسے ہیں یا آگے ہیں، یہ جائز نہیں، وہاں فرق مراتب ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کی جائے، تو اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ایک ایسا عمل جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث اجر قرار دیا ہو، تو اس پر تان کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں عیاذم باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی،
یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت شرعی، دوسری ہے پرائیویٹ محبت۔ ناسبی یا خارجی ان سے پرائیویٹ محبت کرتا ہے، سنی ان سے شرعی محبت کرتا ہے۔ تو شرعی محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں بیک وقت ایک ہی سینے میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی تو ساتھ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہوگی، اور جو ان کا بلند درجہ ہے اس کو مانا جائے گا۔ یعنی یہاں یہ دھڑے بندی نہیں کی جائے گی کہ میں حضرت معاویہ کی پارٹی ہوں تو میں مولا علی کو نہیں مانوں گا، یا کوئی کہ میں مولا علی کی پارٹی ہوں میں حضرت معاویہ کو نہیں مانوں گا۔ ان دونوں ذاتوں کے پیار کی وجہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی بنیاد پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اور آپ سے عشق کرتا ہے تو وہ سرکار کی ہر نسبت سے عشق کرے گا۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت نے لکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ایاذم باللہ اسد اللہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت، یعنی یہ پہلی بات ہے کہ مولا علی کو سبقت دی ہے اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سبقت اولیت کہ ان کی اولیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری عظمت، چوتھی اکملیت، یعنی یہ چاروں باتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ اب جو بندہ ان چاروں باتوں سے نظر پھیر لیتا ہے حب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو یہ محبت غیر شرعی ہے اور یہ ناسبیت ہے۔ تو یعنی ہمارے عرف میں یعنی یہ ہے کہ ناسبیت کا ڈراوا دے کر رافضیت لائی جاتی ہے، جس طرح وہابی شرک کا ڈراوا دے کر وہ بغض نبی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ ناسبیت کا ڈراوا دے کر کہ تم ناسبی ہو ورنہ ایسا کہو، تو رفض کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم وسط میں ہے، جو بھی سیدھا راستہ ہو کئی دو نقطوں کے درمیان وہی درمیان میں بھی ہوتا ہے اور وہی سیدھا بھی ہوتا ہے، اور جو سائیڈوں سے ہو کے جا رہے ہوں وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت سیدھا راستہ ہے تو درمیان میں ہے، یعنی ایک طرف سائیڈ پہ ناسبیت ہے، دوسری طرف رفض ہے، ایک طرف خارجیت ہے، دوسری طرف تفضیلیت ہے، درمیان میں ہے اہل سنت۔ تو اسے بیک وقت دونوں طرف سے خطرہ ہے کہ دونوں طرف ان کا کوئی بندہ اغوا ہو کے نہ چلا جائے یا دونوں طرف سے ان پر کوئی حملہ نہ کرے، تو اس بنیاد پر یہ یعنی ان کو ہر طرف سے آنکھیں کھول کے اپنا عقیدہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک دھڑے کو ناسبی یزیدی بنا دیا، قرار دیا اعلی حضرت نے۔ کون سا دھڑا؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت نہیں مانتا، اولیت نہیں مانتا، عظمت نہیں مانتا، اکملیت نہیں مانتا، تو یہ بندہ سنی نہیں ہے، یہ بندہ ناسبی ہے، اس کی محبت شرعی نہیں ہے، اس کی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر شرعی ہے۔ یعنی یہ اپنا پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹ رہا ہے، دھڑا بندی کی بنیاد پر اس کا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے۔ اب دوسرا دیکھو، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی۔ اس میں کیا بتایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت شرعی اور دوسری ہے محبت غیر شرعی۔ محبت شرعی وہ ہوگی کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسبق مانتے ہوئے، اکمل مانتے ہوئے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا شرف بھی مانے۔ اگر اس محبت میں آ کر وہ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت ہی نہ مانے، یا صحابی کسی کو ماننے کے جو تقاضے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حق میں وہ بھی پورے نہ کرے، یعنی مثلا ایک بندہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جتنے ادب سے لیتا ہے، حالانکہ وہ صحابی نہیں، وہ تابعی نہیں،
اتنے ادب سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیتا، تو پتہ چلا کہ اس نے جو صحابیت کے تقاضے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ پورے نہیں کیے۔ یعنی داتا صاحب کو تو ان کی کرامتیں بھی مانتا ہے، ولایت بھی مانتا ہے، پیار بھی، عقیدت بھی ظاہر کرتا ہے، ان کا عرس بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابیت کے جو تقاضے ہیں کہ صحابی کی شان کیا ہے، فضیلت کتنی ہے، ان پر آگ حرام ہے اور ان کی محبت باعث جنت ہے، یہ تقاضے بھی بلا دیتا ہے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو اب یہ محبت ہے غلو کی محبت، یعنی جو دھڑا بندی کی ہے، شریعت کی نہیں۔ شریعت کی اگر ہو تو جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور آپ کے فضائل مناقب انگنت ہیں، اسی ذات نے تو حضرت امیر معاویہ کو شرف صحبت میں قبول کیا ہے۔ تو اگر ان کی نسبت ادھر زیادہ، بہت زیادہ فوائد دے گئی ہے تو شرف صحبت تو ادھر بھی دیا ہے، اس کو سرکار کی وجہ سے کہ سرکار کے صحابی ہیں لہذا نام ادب سے لینا ہے، سرکار نے ان کے بارے میں یہ دعا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی ہے، تو اب اگر حب علی سرکار کی نسبت کو بھی نہ ماننے دے تو پھر یہ غلو ہوگا، یعنی یہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر شرعی ہوگی کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، اور ٹکرانے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ماننے کو بھی یہ بندہ تیار نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جو شرف ہے وہ بھی نہیں مانتا، یعنی وہ شرف مانے تو کروڑوں ولیوں سے تو اونچا وہ شرف بنتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ حضرت واشی جو کہ عہد جاہلیت میں قاتل تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کتنا بڑا جرم تھا اس وقت، لیکن کلمہ پڑھتے ہی اولین لمحے میں، ایک تو یہ نا کلمہ پڑھ کے ہفتہ گزر گیا، ایک یہ ہے کہ سال گزر گیا، ایک یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے، مجدد صاحب لکھتے ہیں پہلی گھڑی میں کلمے کی شرف صحبت اتنا اونچا ہے کہ انہیں کلمے پڑھنے کی پہلی گھڑی میں وہ مرتبہ مل گیا جو سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے عروج کے آخری لمحے بھی نہیں ملا، حالانکہ وہ تابعی بھی ہیں اور سید التابعین ہیں، کتنے چوٹی کے ولی ہیں، کتنی ان کی ریاضت اور عبادت ہے، اپنی زندگی کے ولایت کے عروج کے آخری لمحے بھی انہیں وہ مرتبہ نہیں ملا کہ جو حضرت واشی کو کلمہ پڑھنے کے پہلی گھڑی میں مل گیا، کیونکہ یہ ہے سرکار کا فیض کہ ادھر صحابیت ہے حضرت واشی کی طرف، اور ادھر حضرت اویس کرنی شخصیت تو بہت بڑھیا مگر شرف صحبت نہیں ملا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جس وقت ایک بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف صحبت مان لے تو پھر یہ جتنی بھی بونگیاں مارتے ہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی کہ وہ شرف صحبت اونچا اتنا ہے کہ سارے ولی مل کے بھی کسی ایک صحابی کے شرف صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اہل سنت جو اپنے دائرہ ادب کے اندر اتنے بعد کے ولیوں کی اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو پھر وہاں جہاں کے وہ شرف ہے جو اس ولایت سے کہیں اونچا ہے اس کو مان کر پھر ان سے بغض یا ان پر تان یا اشارتاً کنایتاً تنقید، یعنی یہ پھر ہوگا کہ مانا ہی نہیں شرف صحبت، کیونکہ شرف صحبت ماننے کے بعد پھر کسی طرح کی تنقید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اور جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت، نسبت یعنی ان کا کاتب وحی ہونا شرف صحبت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہونا بھلا دے جو محبت علی میں، تو وہ کون ہے؟ وہ شیعی ہے، یعنی اس کی محبت اہل سنت والی نہیں ہے۔
بلکہ رفظ والی ہے۔ تو یہ مختصر سا اس مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے بھی ایک بحث تصوف کی بھی کی، لیکن اس میں پھر وقت زیادہ گزر جائے گا۔ اب جہاں پہنچے ہوئے تھے فتاوی شامی کے مقدمہ میں، وہاں سے لفظ رحمان کی بحث، تو یہاں ذہب العالم، ادھر امام اعظم کو بھی عالم کہا گیا۔ تو رحمان کے لحاظ سے یہ صفحہ نمبر 21، وَهَلْ وَصْفُهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ، کیا رحمت اللہ کا وصف حقیقت میں ہے یا مجازی ہے؟ یہ بحث ہے۔ مجاز کس سے؟ انعام سے، یعنی رحمت بول کے انعام مراد لینا، رحمت بول کے مجاز عن الانعام او عن ارادتہ، یا ارادہ انعام مراد لینا۔ تو اس سلسلہ کے اندر بحث ہے جو کہ بیضاوی میں، دیگر شروحات میں، ہر جگہ کہ رحمت کہتے ہیں رقۃ القلب کو، رقۃ القلب، قلب کا رقیق ہونا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، اور ایک فقیر نادار پھٹے پرانے کپڑوں میں سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، تو یہ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو کپڑے دیے جائیں، اس کو کوئی کمبل دیا جائے۔ تو آپ نے پھر اس کو کمبل دیا۔ یہ کمبل دینا جو ہے یہ اس جذبے کے اوپر مرتب ہوا، یہ انعام، یہ احسان، وہ جذبہ ہے رقۃ القلب۔ یعنی جب آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے دل نرم ہوا۔ یعنی ویسے تو آپ اپنا قیمتی کمبل دینے والے نہیں تھے، لیکن جب آپ نے اس کو اس خستہ حالی میں دیکھا تو آپ کا دل نرم ہو گیا۔ یا ایسے ہی کسی کو اتنا پیاسا دیکھا کہ وہ بیچارہ گیلی زمین چاٹ رہا تھا اور ساتھ اس کے بدن پہ راشہ طاری تھا، تو آپ کو فوراً دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس بیچارے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اتنا تڑپ رہا ہے، تو میں اس کو پانی پلاؤں۔ تو یہ پانی پلانا یا کچھ دینا یہ مرتب ہوتا ہے رقت قلب کے اوپر۔ تو رقت قلب ہے مبدا، اور انعام یا احسان اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ چونکہ قلب سے پاک ہے تو پھر رقت قلب سے بھی پاک ہے، چونکہ اللہ تعالی مرکب نہیں، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کا قلب مانے یا کوئی جز من الاجزاء مانے تو ترکیب لازم آئے گی۔ تو اللہ کا قلب نہیں، قلب ہو تو پھر رقت قلب ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں جب اللہ کی رحمت کا ذکر کریں گے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو مبدا بول کے مراد معال ہوگا، مبدا بول کے مراد نتیجہ ہوگا۔ یعنی رقت قلب بولا گیا ہے، لیکن مراد وہ ہے جو رقت قلب کے اوپر مرتب ہوتی ہے چیز، یعنی انعام کرنا، احسان کرنا، مہربانی کرنا، کرم کرنا۔ تو اس بنیاد پر اس طبقے نے کہا کہ رحمت، اللہ کی رحمت یہ مجازی ہے، اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ وہاں رحمت کا حقیقی معنی پایا جائے، کیونکہ حقیقی معنی جو ہے وہ ہے رقۃ القلب، اور رقۃ القلب جو ہے اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو لہذا جو مجاز کے علاقے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں بولا تو مبدا گیا ہے، مراد اس سے معال ہے، بولا سبب گیا ہے، مراد مسبب ہے، اور وہ مسبب جو ہے وہ کیا ہے؟ انعام۔ کہ سبب کیا ہے؟ رقۃ القلب، مسبب ہے انعام، اور سبب ہے رقۃ القلب اور مسبب ہے انعام کا ارادہ۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ رحمت خداوندی جہاں جہاں ذکر ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی مبدا یا سبب جو کہ رقۃ القلب ہے وہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مرتب ہونے والی چیز وہ مراد ہوگی جو اللہ کے شایان شان ہے۔ یعنی انعام کرنا
یہاں جو ہے مہربانی کرنا، انعام، اس میں وہ رقت القلب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس واسطے مراد ذکر وہ ہے، مراد مسبب ہے، یہ ایک طبقہ کا مذہب ہے۔ ترجمہ دیکھو، وحل، کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا رحمت کے ساتھ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مجاز کس سے؟ انعام کے ارادے سے، انعام سے یا انعام کے ارادے سے؟ اچھا، لأنہا، یہ اس کو بیان پہلے کر رہے ہیں، یعنی مجاز ہے۔ لأنہا من الاعراض النفسانیت، لأنہا کا مرجع رحمت، کیونکہ رحمت جو ہے یہ اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلہ علیہ، اور اعراض نفسانیہ اللہ پر محال ہیں، یعنی عرض حادث ہوتی ہے تو اللہ محل حوادث نہیں ہے۔ اس بنیاد پر لأنہا من الاعراض النفسانیت، کہ رحمت اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلۃ علیہ، وہ اعراض نفسانیہ جو اللہ پر محال ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَيُرَادُ غَایَتُهَا، تو پھر رحمت سے مراد رحمت کی غایت ہوگی، رحمت کا نتیجہ، یعنی رحمت، یعنی رقت قلب پر مرتب ہونے والی بات، یہ مراد ہوگی۔ تو مطلب کیا بنا کہ اللہ کو جب رحمت والا کہا جائے تو اس دھڑے کے بقول یہاں مجازی معنی مراد ہے، یعنی رحمت کا جو غایت ہے، رحمت پر جو چیز مرتب ہوتی ہے۔ اچھا جی، المشہور الثانی والتحقیق الاول، یعنی یہ اب فیصلہ کرتے ہیں امام شامی کہ مشہور دوسرا مذہب ہے مجاز والا، اور تحقیق پہلا مذہب تحقیق پر مبنی ہے۔ یعنی پہلا دوسرا کس مجاز کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کا ذکر پہلے ہے، مجاز کا ذکر بعد میں ہے، کہ حل وصف تعالیٰ بالرحمت حقیقت او مجاز، تو مجاز ہے ثانی، تو ثانی کی دلیل دے کر کہا المشہور الثانی، مشہور تو یہ دوسرا مذہب ہے، والتحقیق الاول، لیکن تحقیق جو ہے اس کے مطابق پہلا مذہب ہے کہ اللہ حقیقی طور پر رحمت والا ہے، حقیقی رحمان ہے، حقیقی طور پر رحیم ہے۔ اب یعنی یہ بات ویسے بیان کرتے بھی بڑی عجیب ہے کہ اللہ کی رحمت ہی اگر مجازی ہے تو پھر پیچھے حقیقی رہ کس کی جائے گی؟ کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ مجازی رحمان ہے، اللہ مجازی رحیم ہے، صرف اس وجہ سے جو رحمت کا معنی رقت القلب ہے، اس مجبوری کے پیش نظر یہ بات بیان کی گئی اور کثرت سے بیان کی گئی۔ یہاں تک کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تفسیر بیضاوی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو امام بیضاوی حالانکہ خود بہت اس بات میں متشدد ہیں کہ معتزلہ کا رد کیا جائے، لیکن کشاف سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے بیضاوی کے اندر۔ امام بیضاوی نے لغوی طور پر، نحو کے لحاظ سے، اور پھر یہ بھی یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بد عقیدہ کو پڑھے تو کہیں نہ کہیں سے پھر وہ بات اندر سرایت کر ہی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے مکمل محفوظ رہنا، اور یہ نہیں کہ کوئی محفوظ مکمل نہیں رہ سکتا، لیکن مشکل بہت ہے۔ تو جس کشاف سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کا کوئی سبق نہیں لیا، عقیدے میں رد کیا معتزلہ کا، جار اللہ زمخشری کا، کہ یہ تفسیر اس کی ہے اور وہ معتزلی ہے، اور میں نے جو تفسیری فوائد ہیں وہ اس سے حاصل کرنے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں آ کر بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بیضاوی میں سرایت کر گیا وہ کشاف کا مذہب، اور انہوں نے یہ امام بیضاوی نے یہ قول کیا کہ رحمت اللہ کی مجازی ہے، اللہ کی رحمت حقیقی نہیں ہے۔ اور مجازی کیوں ہے کہ رحمت کہتے ہیں رقت القلب کو، اور اللہ اس سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ جب بیان کریں گے تو مجازن بیان کر سکتے ہیں، ویسے حقیقت اس کی مراد نہیں لے سکتے۔
یہ تفسیر بیضاوی کے اندر اس مقام پر یہ جو سورہ فاتحہ میں ہے الرحمن، اس کی بحث میں والرحمت فی اللغت رقۃ القلب، لغت میں رحمت ہے رقۃ القلب، وانعطاف یقتضی التفضل والاحسان، رقۃ القلب اور انعطاف، انعطاف ہے مہربانی، کہ رحمت وہ مہربانی ہے، وہ رقت قلب ہے، یقتضی التفضل، جو تقاضا کرتی ہے کہ کسی پہ فضل کیا جائے، والاحسان، کسی پر احسان کیا جائے، یعنی جو بھوکے کو یا ٹٹرتے کو دیکھ کر دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اسی وجہ سے لغوی طور پر رحم کو رحم کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ اس میں ہے اس پر مہربانی کرتا ہے۔ اچھا جی، اب صرف اسی میں نہیں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سارے اسماء کے لحاظ سے ایک قانون بتاتے ہیں، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ دُونَ الْمَبَادِئِ الَّتِي تَكُونُ انفعالات۔ انفعال ہوتا ہے کسی کا اثر قبول کرنا، فعل ہوتا ہے کسی میں اثر کرنا۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں مبادی کا لحاظ نہیں ہوتا، غایت کا لحاظ ہوتا ہے۔ تو رحمان میں بھی مبدا کا لحاظ نہیں ہوگا، یعنی رقت القلب کا، بلکہ انعطاف اور تفضل جو اس پر مرتب ہو رہا ہے اس کا لحاظ ہوگا، کہ اللہ کے ناموں میں مبادی کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ کس کا ہوتا ہے؟ غایت کا۔ کس کا لحاظ ہوتا ہے؟ کیونکہ مبادی انفعالات ہیں اور اللہ کی شان انفعال نہیں، کسی سے اثر قبول کرنا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بیضاوی شریف کے اندر صرف رحمت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ باقی بھی کئی چیزوں میں، مثلا غضب ہے تو غضب کے لحاظ سے بھی جو بندہ غصہ اس کو تب آتا ہے جب اس کے اندر ایک انفعال کی کیفیت کسی کو دیکھ کر بنتی ہے، اس پر پھر آگے غضب مرتب ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی امام بیضاوی کہیں گے کہ مبدا مراد نہیں، اس کی غایت مراد ہے۔ تو رحمان میں بھی مبدا مراد نہیں بلکہ اس کی غایت مراد ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ بہت سے اللہ کے نام معاذ اللہ وہ سب مجاز میں چلے جائیں گے، کہ اللہ فلاں لحاظ سے بھی مجاز ہے، فلاں لحاظ سے بھی مجاز ہے، فلاں لحاظ سے بھی مجاز ہے۔ تو اس پر پھر گرفت کی تفسیر روح المعانی میں امام آلوسی نے، اور یہ اس اعتراض کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے رحمت کا معنی رقت القلب ہے، مگر اللہ مجازی رحمان نہیں بلکہ حقیقی رحمان ہے۔ تو یہ روح المعانی میں بسم اللہ کی ابحاث کے اندر انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن استاذ یہاں پر پھر بیضاوی کا نام لے کر بتاتے تھے کہ کہتے لما للزمخشری من الاعتزال فی تفسیر کتاب اللہ العزیز، کہ جب زمخشری کے اندر اعتزال تھا تو اس نے تفسیر کرتے ہوئے بھی اعتزال کی وجہ سے یہ تفسیر کی۔ کس طرح؟ بِأَنْ جَعَلَ الرَّحْمَةَ مَجَازًا، اس نے رحمت کو مجاز بنایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مجاز بنایا۔ یہ مجاز بنانا کیا تھا؟ امام آلوسی کہتے ہیں نزع اعتزالیہ، یہ ان کے اندر یعنی زمخشری کے اندر یہ اعتزالی کھنچاؤ تھا، اعتزالی جھلک تھی، اعتزالی تحریک تھی، اعتزالی سوچ تھی، جس کی وجہ سے زمخشری نے اللہ کی رحمت کو مجاز کہا، اعتزالی نزعہ کی وجہ سے، یعنی اندر جو ہے وہ رگ اعتزالی تھی۔ قد حافظ اللہ تعالی منہا سلف المسلمین، اللہ نے مسلمانوں کے اسلاف کو اس سے محفوظ رکھا، اس اعتزالی رگ سے۔ وَأَئِمَّةَ الدِّينِ فَإِنَّهُمْ أَقَرُّوا مَا وَرَدَ عَلَى مَا وَرَدَ وَأَثْبَتُوا لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لَهُ تَعَالَى نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تصرف فیہ بکنایت او مجاز،
کہا کہ جو ائمۃ المسلمین اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تو انہوں نے وہ چیز اللہ کے لیے حقیقتاً ثابت کی جو چیز سب سے بڑے توحید پرست، سب سے بڑے موحد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے مجاز کی تقسیم کیے بغیر ثابت کی، یعنی رحمت کا اطلاق اللہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کیا، یعنی وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ کنایتاً یا مجازاً رحیم ہے یا رحمان ہے، مطلقاً یعنی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو کے لیے رحمت کا اس بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ کہتے ہیں وقالو، اور مشائخ نے کہا لسنا اغیر علی اللہ من رسولہ، ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ غیرت مند نہیں ہیں۔ یعنی یہ غیرت کا ایک تقاضا بنایا ہوا تھا نا کہ رقۃ القلب جو ہے اللہ کے شایان شان نہیں، ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہم رب کے لیے یہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ غیرت اللہ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، تو جب وہ رحمت حقیقتاً مان رہے ہیں اللہ کی، تو پھر ہماری غیرت اس غیرت سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حقیقتاً ماننی چاہیے اور اس کو مجازاً نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا جی، لیکنہم نزہوا مولاہم ان مشابہۃ المحدثات ثم فوضوا الیہ سبحانہ تعیین ما ارادہ ہوا اور نبیہ من الصفات المتشابہات۔ اچھا جی، تو اجمالاً یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت نے یعنی اس سلسلہ میں یہ کہا کہ یہ جو رحمت کی تعریف ہے رقۃ القلب لغت کے اندر، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ تعریف اس رحمت کی ہے جو انسان میں ہو، یہ اس رحمت کی تعریف نہیں جو رحمان کی رحمت ہے۔ یعنی یہ جو لغت میں تعریف کی گئی تو انسانی شعور جہاں تک پہنچ سکتا تھا اس کے مطابق لغت بول رہی تھی کہ انسان کے اندر جب انسان رحمت کرے تو پہلے یہ ہلچل ہوتی ہے اور اس پر پھر آگے انعام مرتب ہوتا ہے۔ انسان کے اندر پہلے رقۃ القلب پائی جائے تو پھر اس پر احسان مرتب ہوتا ہے، اور انسان کی ذات پر اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کی رحمت کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی رحمت کا اور معاملہ ہے۔ یعنی وہاں رقۃ القلب نہ پائی جائے پھر بھی اس کی رحمت حقیقی طور پر ہے، اسے مجازی طور پر نہیں کہیں گے، کیونکہ جس بیس پر مجاز کہا جا رہا ہے وہ تو رحمت کی تعریف ہے ہی مخلوق کے لحاظ سے، وہ خالق کے لحاظ سے تعریف ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر تعریف ہم مانیں گے کہ رحمت کا معنی رقۃ القلب ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی یہ تعریف ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کی رحمت وہ ہے جو اس کے شایان شان ہے، ہم اس پر یقین رکھیں گے کہ یقینی ہے، حقیقت ہے۔ باقی قیامت کے دن دیدار ہوگا تو پھر تفصیلات بھی پتہ چل جائیں گی۔ تو ہم آج دنیا میں اللہ کی ذات کے معاملے کو اپنی ذات پر قیاس نہیں کریں گے کہ جیسے ہمارے اندر رقۃ القلب ہو تو پھر اس پر مرتب ہوتا ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے وراء الورا ہے، لہٰذا وہاں یہ رحمت یقیناً ہے اور حقیقت میں ہے، لیکن اور ادھر یہ تعریف بھی صحیح ہے، مگر یہ تعریف کرنے والوں نے ایک بندے نے اپنی حالت دیکھ کر اس کے مطابق جو لفظ عرف میں چل رہا تھا وہ بیان کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر اس تعریف میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں انہوں نے جو یہ بحث ہے آلوسی امام آلوسی کی، اسی کے مطابق جواب دیا فتاوی شامی کے اندر، اور اس مجاز جواب میں پھر انہوں نے یعنی آگے اعتراض بھی کیا، صرف ان کی دلیل کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان کو گھیر بھی لیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ رحمت مجاز ہے۔ تو امام شامی نے کہا یوں تو پھر اللہ کا علم بھی مجازی ماننا پڑے گا، پھر اللہ کی قدرت بھی مجازی ماننی پڑے گی، پھر معاذ اللہ اللہ کا ارادہ بھی مجازی ماننا پڑے گا، تو پھر حقیقت پیچھے رہ کون سی جائے گی؟ تو کہتے ہیں
ولا یلزم کونہا فی حقہ تعالی کذالک، نہیں لازم آتا کونہا، ہا کا مرجع رحمت، کہ رحمت کا ہونا فی حقہ تعالی، اللہ کے حق میں، کذالک اسی طرح، کسی طرح یعنی جس طرح بندوں کے اندر ہے رقت القلب، بندوں میں رحمت کا مرتب ہونا رقت قلب پر، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ولا یلزم کونہا فی حقہ تعالی کذالک، یعنی یہ جو تعریف رقت القلب والی ہے یا یہ جو عرض نفسانی ہے، یہ بندے میں جس طرح کی ہے اللہ میں ایسے ہی ہو، یہ یہاں سے لازم نہیں آتا۔ تو مطلب کیا بنا کہ بندے کے اندر رقت القلب پر مرتب ہوگی رحمت، لیکن اللہ کے اندر رحمت حقیقت میں ہی ہے، مگر اس کا ترتب کا یہ طریقہ نہیں جو تم بندوں والا اللہ پر رائج کرنا چاہتے ہو۔ یہ بندوں کے عرف کا، بندوں کے حالات کا، بندوں کے معاملات کا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ کی ذات کا معاملہ جو ہے وہ معلوم ہے کہ یوں پہلے ہوتا ہے اور پھر جو ہے صورتحال بنتی ہے وہاں بھی رحمت کی، اور پھر مجاز مانا جائے چونکہ دل موجود نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا حتی کذالک، حتی یہ اب تفریح ہے، تو تفریح ہے کہ اگر مانا جائے کہ اللہ میں بھی رحمت رقت قلب پہ مرتب ہوتی ہے تو پھر حتی تکون مجازن، تو پھر تو یہ رحمت اللہ کی مجاز ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہاں رقت قلب پہ مرتب نہیں ہوتی، تو پھر مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ تو اب رقت القلب پہ مرتب اگر ہو تو مجاز ہے، تو لا یلزم کونہا، اس میں جو منفی ہے اس پر تفریح ہے حتی کی۔ لا یلزم میں ایک نفی ہے اور ایک منفی ہے، یہ تفریح نفی پر نہیں بلکہ منفی پر ہے، اور اس پر آگے پھر مثالیں ہیں کل علم والقدرت، کہ اگر یہ ہوگا تو پھر انسان کو علم کیسے آتا ہے؟ انسان کو علم کے جو انسان کے ذرائع ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ یا باطنہ، تو انسان میں تو علم اسی ذریعے سے آتا ہے کہ اس نے سنا ہے تو اسے علم آیا ہے، اس نے دیکھا ہے تو اسے علم آیا ہے۔ تو پھر اس انداز میں اللہ کے علم سے پہلے بھی کچھ ماننا پڑے گا کہ اس کے جو ہے وہ صورت ماننی پڑے گی چیز کی، وہ اگر ہو تو علم آئے، وہ ہٹ جائے تو علم نہ آئے۔ اور ایسے ہی یعنی قدرت کے لحاظ سے کہ انسان کو کسی چیز پر جو قدرت حاصل ہوتی ہے پہلے وہ ہو تو پھر قدرت حاصل ہو، پہلے وہ سب کچھ ہو تو ارادہ حاصل ہو، تو وہ ساری چیزیں جو انسان میں جن پر ارادہ مرتب ہوتا ہے، جن پر قدرت مرتب ہوتی ہے، جن پر علم مرتب ہوتا ہے، وہ تو انسان کے شایان شان ہیں، اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، چونکہ وہ ساری چیزیں حاجت کے زمرہ سے ہیں اور اللہ حاجات سے پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر جو دلیل لے کے تم رحمت مجاز لوگے مراد، اس سے تو پھر علم بھی مجاز ماننا پڑے گا، قدرت بھی اللہ کی مجاز ماننی پڑے گی، ارادہ بھی مجاز ماننا پڑے گا، جبکہ تم علم مجاز نہیں مانتے، تم قدرت مجاز نہیں مانتے، تم ارادہ مجاز نہیں مانتے، تو پھر اسی پر تمہیں چاہیے کہ تم رحمت بھی مجاز نہ مانو بلکہ رحمت اللہ کی حقیقی طور پر مانو، کیونکہ جس دلیل کی بنیاد پر رحمت تم مجازی مانتے ہو اسی پر پھر تمہیں باقی صفتیں بھی معاذ اللہ مجازی ماننے پڑیں گی، حالانکہ وہ تمہارے نزدیک بھی مجازی نہیں ہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ اچھا جی، کالعلم والقدرت والارادت وغیرہ من الصفات معنی حل قائمات بنا من الاراض، ان ساری صفتوں میں ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں آراز میں سے جو ہمارے ساتھ قائم ہوتی ہیں تو ہمیں پھر علم آتا ہے۔ آراز یعنی کسی چیز کی صورت جو ذہن میں جاتی ہے، یا یہ جو
معنی ہا، علم، قدرت، ارادہ کے جو معنی ہیں وہ قائم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آراز میں سے، تو پھر یہ اس پر مرتب ہوتا ہے علم۔ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ، اور یہ تو کسی نے بھی قول نہیں کیا، یعنی تم نے بھی اور باقی نے بھی، اِنَّهَا فِي حَقِّهِ تَعَالَى مَجَازٌ، کہ یہ صفتیں بھی اللہ کے حق میں مجاز ہیں۔ یہ تو تم بھی نہیں مانتے مجاز، اور بھی کوئی نہیں مانتا، تو پھر وہ رحمت میں جہاں تم بٹکے ہو کہ اللہ کی رحمت کو اپنے احوال پر قیاس کرتے ہوئے مجاز کہنے لگے ہو، تو اسے بھی حقیقت ماننا چاہیے۔ وَتَمَامُ تَحْقِيقِ مَا فَوَائِدَ اُخَرَ فِي حَوَاشِينَا عَلَى شَرْحِ الْمَنَارِ لِلشَّارِحِ، تو منار کی شرح جو صاحب در مختار کی ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں، جو میرا حاشیہ امام شامی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ پوری بحث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ یعنی رحمان میں رحمت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہے، اور رقت القلب کا معنی بھی رحمت کا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ رحمت ہے جو انسانوں میں ہو۔ اللہ کے اندر جو رحمت ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اس رحمت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم لفظ رحمت کا اطلاق کرتے ہوئے وہ حقیقت جو رب جانتا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال کی رحمت کا مصداق کیا ہے۔ تو جس طرح یہاں جو ہے امام شامی کا انداز ہے کہ آپ نے وہ رد کیا علم اور قدرت اور ارادہ کی وجہ سے اس موقف کو جو کہ رحمت میں مخالفین نے بنایا ہوا تھا، اسی طرح ہو بہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں یہ بحث چل رہی تھی امکان کذب کی، تو یعنی ساری دلیل کا خلاصہ یہ ہے مخالفین کا کہ اگر بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ نہ بول سکے تو معاذ اللہ مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا۔ مقدور عبد یعنی بندے کی قدرت میں تو ایک چیز ہے اور اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، تو معاذ اللہ یعنی ان کے بقول کہ یہ مانو کہ وہ بھی بول سکتا ہے، وہ مانو کہ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں، مان لو بول سکتا ہے، اگر بول سکنا بھی نہ مانو تو کہتے ہیں یہ تو پھر ہوگا کہ تم بندے کی ایک قدرت مان رہے ہو، اللہ کی وہ قدرت نہیں مان رہے، تو مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا اگر امکان کذب نہ مانا جائے۔ تو اس واسطے امکان یہاں بھی مانو، اگرچہ وقوع نہ مانو، امکان جو ہے وہ مان لو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح دلیل دو گے تو پھر تو تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے امکان ظلم بھی ہے معاذ اللہ، کہ ظلم کرتا نہیں ویسے کر سکتا ہے، اور یہ باب تو ابھی تک آپ نے نہیں مانا، یعنی تم امکان کذب تک ابھی رکے ہوئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے لحاظ سے پھر تمہیں معاذ اللہ دوسری بھی بہت سی خرابیوں کا امکان ماننا پڑے گا، کیونکہ دلیل چلے گی کہ بندہ ظلم کر سکے اللہ نہ کر سکے تو پھر مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا، تو چونکہ مقدور عبد نیچے ہے مقدور خالق اوپر ہے، تو پھر مان لو کہ معاذ اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے۔ آگے پھر معاذ اللہ بات ہو جائے گی دیگر جو عیوب کی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اصل میں یہ جو مقدور عبد ہے اس کی بات کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ مقدور اللہ کے شایان شان ہے بھی یا نہیں۔ یہ جو قانون ہے کہ مقدور عبد مقدور خالق سے زائد نہیں ہوتا، یہ وہاں ہے وہ مقدور جو اللہ کے شایان شان ہو، اور جو بات رب کے لیے عیب ہے وہاں تو یہ ماننا ہی درست نہیں۔ تو کذب عیب ہے ایک، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بندے میں جو عیب کی صلاحیت ہو اللہ میں اس سے بڑھ کے معاذ اللہ عیب کی صلاحیت ہو،
تو وہ تو ہے خوبی کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، کہ بندے کے اندر ایک کمال ہے، مثلا ایک وزن بندہ اٹھا سکتا ہے تو یہ مقدور عبد ہے، تو اس کے اوپر کہ بندہ نے ایک کر لیا اتنا کام، تو مولا کی قدرت کیا ہوگی؟ مولا کی قدرت تو وراء الورا ہے۔ تو یہ وہاں چلتی ہے بات جہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہو وہ زمرہ عیوب سے نہ ہو، اور اگر وہ زمرہ عیب سے ہے تو پھر تو وہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں، پھر تو وہاں پر کمی زیادتی کا ذکر کرنا تو بعد میں ہے، اس کا تو اثبات ہی اللہ کے لیے کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی مقدور عبد والی دلیل جو چلانا امکان کذب میں ہی صحیح نہیں، اسی طرح پھر امکان ظلم اور باقی معاملات کے اندر بھی پھر نہیں چلائی جائے گی، اور اگر تم کذب میں چلاؤ گے تو پھر تمہیں ظلم میں بھی چلانی پڑے گی، حالانکہ تم امکان ظلم نہیں مانتے اور بندے کا مانتے ہو۔ تو اس طرح کر کے آپ نے فرمایا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ صرف امکان ہے تو اس کا بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا وقوع بھی تمہیں ماننا پڑے گا، اور وقوع کے لحاظ سے پھر آگے آپ نے اس کے دلائل پیش کیے کہ امکان اگر مانا گیا تو پھر وقوع بھی ماننا پڑے گا، اور اس کے دلائل کا تذکرہ کیا۔ بہرحال یہاں جو میں نے ذکر کیا تو یہ انداز جو انہوں نے اس طرح کہ رحمت میں اگر تم مانو گے تو پھر علم، قدرت اور ارادے میں بھی وہی چیز ماننی پڑے گی، تو رحمت مجازی ہے تو ان کو بھی مجازی ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ تم بھی مجازی نہیں مانتے، اور رحمت کے لحاظ سے جو تم مجاز کا قول کر رہے ہو تو اس سے تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا